کھیڈن دیا گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. ملک میں جمہوریت تو متحرک ہے مگر ایک بہت اہم جمہوری ادارہ اس وقت معطل ہے یا نامکمل ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کل نامکمل ہے بلکہ اس کے امور معطل ہیں, کیونکہ اس کے چاروں صوبائی اراکین جو کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل میں جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے, جن کے بغیر الیکشن کمیشن نامکمل ہوتا ہے, وہ 10 جون کو ریٹائر ہو گئے تھے. آئین کے مطابق چیف الیکشن کمشنر یا چاروں اراکین کی تقرری نہ ہونے تک الیکشن کمیشن نامکمل رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں اب قومی اور صوبائی اسمبلی کے 8 ضمنی الیکشن التوا میں پڑ چکے ہیں, جبکہ سندھ میں میئرز, ڈپٹی میئرز اور چیئرمین کا انتخاب بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ ضمنی بلدیاتی الیکشنز اب تقریباً 7 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں مگر سندھ میں ابھی تک میئر, ڈپٹی میئر اور چیئرمین وغیرہ کا انتخاب نہیں ہوا ہے. یقینی طور پر یہ ایک بحرانی کیفیت ہے جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہوا ہے, اور آج اس سلسلے میں اہم سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج از خود نوٹس کی سماعت میں حکومت کو 27 جولائی تک چاروں صوبائی الیکشنز کمشنر تعینات کرنے کا حکم دیا ہے, سخت تنبیہ جاری کی ہے, اور بہت اہم موقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ تنبیہ آئی ہے, یہ بہت اہم حکم آیا ہے. حکومت اور حزب اختلاف کو اب اس پر عمل کرنا ہوگا. حکومتی وکیل نے آج موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کی آئینی مدت 45 دن ہے جو 25 جولائی کو ختم ہوگی. شاید اسی وجہ سے حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 27 جولائی کا ٹائم دیا. آج چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے کہا کہ اراکین کے ریٹائر ہونے کے بعد الیکشن کمیشن مفلوج ہو گیا ہے. اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اس مشاورت کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے جانب کے درمیان اس معاملے پر جاری ہے, جو کہ آئینی ذمہ داری ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی تشکیل, چیف الیکشن کمشنر کی تشکیل حکومت خود نہیں کر سکتی. اس کے لیے حزب اختلاف اور حکومتی اراکین کا کنسنسس بہت ضروری ہے, جو کہ اس وقت حاصل کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے, اور جس کے لیے حکومت کی جانب سے سینیٹر اسحاق ڈار اور حزب اختلاف کی جانب سے جناب سید خورشید شاہ مذاکرات کر رہے ہیں. آج چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے یہ بھی کہا کہ اب بہت ہو گیا, حکومت کو آئین سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. سپریم کورٹ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ الیکشن کمیشن فعال ہو. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فعال ہو جائے. حکومت کو معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران ریٹائر ہو رہے ہیں, مشاورت کا عمل اراکین کی ریٹائرمنٹ سے پہلے شروع کر لینا چاہیے تھا. بہت ہی مناسب و بہت ہی پرٹیننٹ ایک یہ بات ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بات کی ہے, مگر افسوس کہ پاکستان میں اس بات کی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی ریت نہیں ہے کہ جب کوئی وقت آ جائے کہ اس سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے, کوئی ریٹائرمنٹ آ جائے, کوئی بھی عمل ہونے والا ہو, کوئی تاریخ آ جائے, اس سے پہلے کی تیاری کر لی جائے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. جب الیکشن کمیشن کے ممبران ریٹائر ہو گئے اس کے بعد سے سوچ کا عمل شروع کیا گیا کہ اب ان نشستوں کو کیسے بھرا جائے. الیکشن کمیشن کے ارکان کی ریٹائرمنٹ کے اگلے ہی روز وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ مقررہ تاریخ 25 جولائی یا اس سے پہلے اپوزیشن کی مشاورت سے الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری مکمل ہو جائے گی. یہ ان کا وعدہ تھا. انشاءاللہ 25 جولائی جو ڈیٹ ہے, کیونکہ اس کے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی, ضرورت ہے اس کی, اور وہی فائنل فیصلہ کرتی ہے, اس میں اپروول دیتی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ 25 جولائی سے پہلے اس پروسیس کو 25 یا 25 سے پہلے پورا کر لے, تاکہ 22ویں ترمیم جو آئین میں ہوئی ہے وہ 45 دن دیتی ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ وہ جو بھی کوئی سیٹ خالی ہو
اس کی جو تعیناتی ہے وہ 45 دن کے اندر ہو، چونکہ 10 جون کو سیٹیں خالی ہوئی تھیں چاروں. انشاءاللہ یہ کام 25 تک آئین کے دیے ہوئے ٹائم کے اندر. کل اس سلسلے میں حزب اختلاف کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا تھا جو اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کے چیمبر میں ہوا تھا. اس میں حزب اختلاف کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا الیکشن کمیشن کی تشکیل. اس اجلاس کے بعد جناب خورشید شاہ اور جناب شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کی تھی. 72 لوگ ہوں، کیونکہ ہمارے لیے تو سارے باعزت لوگ ہیں جن کے بھی نام ہیں، سارے اچھے لوگ ہیں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جو کسی کے ملازم نہ ہوں، کسی کا تعلق ڈائریکٹ انڈائریکٹ کس کے ساتھ نہ ہو، بالکل انڈیپینڈنٹ ہو اور انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرے. اس میں ہم نے بڑی لمبی مشاورت کی ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم بڑھے ہیں. امید ہے کہ حکومت اور ہم مل کے ایسے ممبر لانے میں کامیاب ہوں گے جو پاکستان کے الیکشن کو صاف اور شفاف کرنے میں کامیاب ہوں. ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور ان کا ایک ہی مطمع نظر ہو کہ شفاف انتخابات اور اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کی ان میں صلاحیت ہے یا نہیں. اس پہ سب نے اتفاق کیا کہ کوئی ایسی شخصیت جو اپنی ذاتی خواہش، سی وی، سفارش کے لیے کوئی اپنا کوشش کرے، اس کو تو بالکل ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے اور اس کے نام کو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 27 جولائی کی آخری ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو، اپوزیشن کو اس سلسلے میں، اور اس لیے بھی بہت اہم مرحلہ ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن تھا، جو 4 اراکین ریٹائر ہوئے صوبائی اراکین، تحریک انصاف کو ان پر شدید اعتراض تھا الیکشن کے پورے پروسیس پر. ان 4 اراکین کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس پر تنقید کرتی رہی ہے، لیکن اب تحریک انصاف اس مشاورت میں شامل ہے. اس لیے بہت اہم مرحلہ ہوگا پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے، اور آئندہ انتخابات صاف و شفاف ہو اس حوالے سے بھی یہ مرحلہ جس کے لیے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخری مدت دی ہے، آخری وارننگ دی ہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تبدیلی کی ہوا ہے، اور بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ نئے چیف جسٹس جناب جسٹس منصور علی شاہ کے آنے کے بعد پنجاب کی عدالتوں میں ایک برقی رو دوڑ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے آنے کے، ان کے پلانز کے، ان کے جو وعدے ہیں اس کے اثرات زمین پہ کب نظر آئیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مزید بہت اہم گفتگو کی ہے، یہ آپ سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جسٹس سیکٹر نمبر 1 ہو. سارے صوبے ہمیں دیکھیں کہ پنجاب میں جسٹس سسٹم کیسے چل رہا ہے. انکمپیٹنٹ، کرپٹ اور ایٹیچیوڈنل ایشوز کو ٹھیک کروں گا. اس میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. یہاں کام کرنا ہے تو دلیر بھی ہوں اور مرد بنے اور کام کریں صحیح طرح. جو کمپیٹنٹ نہیں ہے وہ کوئی عدالت میں نہیں بیٹھے گا، چاہے ٹریننگ کریں، اور اگر ٹریننگ پاس نہیں کر سکتے I'll send them home. جہاں بھی بندہ کمپیٹنٹ نہیں ہے وہ جج کورٹ میں نہیں بیٹھے گا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ جب سے انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا عہدہ سنبھالا ہے، پنجاب میں عدالتوں میں تبدیلی کی ہواؤں کی اطلاع ہے. یہ وہ اعلانات ہیں، یہ وہ عزائم ہیں جن کا اظہار چیف جسٹس منصور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے یعنی کہ پنجاب کے عدالتی نظام کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ دل کی آواز ہے پاکستان کے دوسرے 3 صوبوں کی عدالتوں کے حوالے سے، قانونی اور عدالتی نظام کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے. جو باتیں جناب جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں، اگر اس کا منوان عمل ہو جائے پنجاب میں بھی، سندھ ہائی کورٹ میں بھی، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر واقعی منوان جو عزائم جو پلیجز کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اس پر حرف بہر عمل ہو جائے تو پاکستان میں جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ کی بات ہی ختم ہو جائے گی. ملک میں انصاف کا علم سربلند ہو جائے گا اور پاکستان کے تقریباً 80% مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے.
چیف جسٹس جناب جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ اب مسلسل اپنے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں. آج راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں تھے جسٹس منصور علی شاہ. وہاں انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ وہ خدمت کے لیے 24 گھنٹے دستیاب ہیں. عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے, نااہل جج کورٹ میں نہیں ہو سکتے. وکلا ان کے پاس اگر کسی جج کی شکایت لائیں گے تو وہ 7 دن میں تحقیقات کرائیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے. یہ تازہ عزائم ہیں, وعدے ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ نے آج کیے ہیں راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سامنے. آپ مجھے آ کے کہیں کہ سر اس علاقے میں یہ جج ٹھیک نہیں ہے سر, میں اگر 7 دن میں انکوائری کرا کے اس کا فیصلہ نہیں کروں گا, آپ میرا نام بدل. میں پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں, میں پبلک کے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہوں. 24 آورز آپ مجھے ریچ کر سکتے ہیں. میں کوئی اندر کمروں میں نہیں بند بیٹھا کہ مجھے آپ بات ہی نہیں کر سکتے. کوئی اتنی میں بڑی چیز نہیں ہوں. میں اویلیبل ہوں خدمت کے لیے. یہ آفس خدمت کا آفس ہے اور خدمت میں نے کرنی ہے سب کی, اور جسٹس سیکٹر کو ٹھیک کرنا. جہاں بھی بندہ کمپیٹنٹ نہیں ہے وہ جج کورٹ میں نہیں بیٹھے گا. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے آج راولپنڈی میں کہا. کل جسٹس منصور علی شاہ نے لاہور میں خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان کئی ایسے ججز ہیں جن پر سوالیہ نشانات ہیں. اگر کوئی جج دلیری سے کام نہیں کر سکتا تو وہ کچھ اور کام کریں, جائیں وہ جائیں اور اپنا کوئی اور کام کریں, دوائی بیچیں یا دکان کھول لیا کریں. جج رہنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ. ہمارے بیچ میں بھی ایسے ججز ہیں جن کا کوسچن مارک ہے. ان کوسچن مارک پہ پہلے دن میں نے آپ کو بتا دیا ہے 27 judges have been put on OST. I don't know who they are, but there was a question mark on their reputation. I cannot tolerate that. جس کی reputation پہ question mark ہے, سیشن جج اس کا ACR ہی نہیں لکھ سکتا بیکاز وہ خود گھبرا رہا ہے کہ میں ACR لکھوں گا تو میرا کیا ہوگا. اگر ایسی بزدلی ہے تو گھر جائیں, کچھ اور کام کریں. اللہ کا خوف نہیں ہے, دلیری نہیں ہے, کچھ اور کام کریں. جائیں دوائیاں بیچیں, کوئی دکان کھول لیں برانڈت روڈ پہ. لیکن یہاں کام کرنا ہے تو دلیر بھی ہوں اور مرد بنیں اور کام کریں صحیح طرح. اور I would request all the session judges sitting here and the session judges who are listening to me that the ACR has to be written with utmost seriousness, with utmost honesty. Do not fear anybody but Allah. And I am sitting there behind you. ڈر کس بات کا؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے. میسج ان کا پنجاب کی عدلیہ کے لیے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ میسج صرف پنجاب کی حد تک محدود نہیں ہے. بہت اہم شخصیت ہے. یہ کل کا خطاب تھا جو بھی ہم نے آپ کو سنایا. اس سے پہلے ہم نے آپ کو ان کا آج کا خطاب سنایا. راولپنڈی بار ایسوسی ایشن. پرسوں بھی جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تقریر کی تھی. وہ لاہور جوڈیشل اکیڈمی میں ان کی ایک تقریب تھی جس میں انہوں نے ایک اور کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر کورٹ روم میں کیمرے لگا رہے ہیں. کیمروں سے وہ خود پنجاب بھر کی عدالتوں کی مانیٹرنگ کریں گے, اور کسی سے پتہ چلا کہ کوئی جج کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو ایسا جج گھر بھیج دیا جائے گا. یہ بھی ایک انقلابی میجر ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ لے رہے ہیں. ہر کورٹ میں کیمرہ لگا رہا ہوں, ہر کورٹ میں. ایک سامنے کی طرف, ایک سائڈ کی طرف. پہلے کیمرے ایسے لگے ہوئے, ہمیں جج صاحب کی شکل ہی نظر نہیں آتی. ایک سامنے سے لگے گا, ایک سائڈ سے لگے گا. ہمارے پاس اور میرے کمرے میں ٹیلی ویژن ہوگا. میں چنیوٹ دیکھنا چاہتا ہوں, میں صبح 8 بجے دیکھوں گا چنیوٹ میں بیٹھا کون ہوا ہے عدالت. میں دیکھنا چاہوں ایویڈنس کون لکھ رہا ہے کھانے وال میں دیکھ لوں گا شام کو, اور اس کو پتہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ کافی ہے. اب دیکھیں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میری نظریں جو ہوں گی ہر طرف گھوم رہی ہیں. میرا کوئی جج بیٹھے نہ کمرے میں اندر اور ایویڈنس لکھوائے کسی سے, مجھے پتہ چلے گا. میرا جج کوئی بدتمیزی کرے, مجھے پتہ چلے گا. میرا جج کسی سے بد اخلاقی میں بات کرے گا, مجھے پتہ چلے گا. یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ کون اس سے انکار کر سکتا ہے, کون اس کو سراہے بغیر رہ سکتا ہے, کون اس بات کی امید نہیں لگا سکتا کہ یہ تمام اقدامات کے بعد انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے عدالتی نظام میں, خاص طور پر پنجاب کے عدالتی نظام میں, جہاں پر چیف جسٹس جناب جسٹس منصور علی شاہ ان عزائم کا اظہار کر رہے ہیں, یہ وعدے کر رہے ہیں, اور پھر یہ میجرز ہیں جو کہ وہ مسلسل لے رہے ہیں انصاف کا علم سر بلند کرنے کے لیے. کمر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سرد مہری میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے, اور اب امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف جو ہمیشہ ایک گوشہ رہتا تھا وہ متحرک ہو گیا ہے. پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی بھی ہو رہی ہے, اس کو گھیرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. صورتحال مشکل نظر آتی ہے, مگر ایک مخصوص گوشہ ہے بھارتی لابی کا اور پاکستان مخالف لابی کا جو پاکستان کے خلاف اچانک بہت زیادہ متحرک ہو گیا ہے. یہ اہم بات ہے, تو بات کریں گے وقفے کے بعد.
امریکہ اور پاکستان کے درمیان سرد مہری جاری ہے اور اس میں بڑاوٹی آتی جا رہی ہے، اور اس کا ایک نیا موڑ کل تھا جب امریکی کانگریس میں جو ایک گوشہ، ایک کمیٹی جو کہ پاکستان کے خلاف مخالف جذبات رکھتی ہے، وہاں پر ایک بحث تھی، ایک ڈسکشن تھا اور ڈیبیٹ تھی جس کا موضوع یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کا دوست ہے یا دشمن۔ اس موقع پہ پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے امریکہ میں ماہرین نے اور امریکہ کی کانگریس کے چند اراکین نے، وہ انتہائی سیریس معاملہ ہے۔ پاکستان کے خلاف یہ موڈ اور یہ ماحول جو کل امریکی کانگریس میں دیکھنے میں آیا، وہ اس سے پہلے بہت کم ہی ایسا ہوا ہے۔ وہ تلخی، وہ زبان، جس انداز سے پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بہت بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ کی اطلاع ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے۔ اس پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پورا معاملہ کیا ہوا ہے اور کل اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی کی یہ رپورٹ۔ اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی کا۔ بہت سخت گفتگو ہوئی ہے، ماحول بہت کشیدہ نظر آیا امریکی کانگریس کی اس رپورٹ میں۔ بالکل، یہ امریکی ایوان نمائندگان کی جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے اس کی ایک سب کمیٹی ہے، اور وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں، جو زبان استعمال ہوئی ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موڈ بدل رہا ہے کانگریس میں۔ اور کمیٹی کی جو چیئرمین ہیں میٹ سولومن، انہوں نے کئی باتیں کی کہ ہماری توقعات پاکستان سے پوری نہیں ہوئیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹر ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایسے ملک کی کیوں امداد کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ چل نہیں رہا۔ 15 years have passed since 9/11. Billions of dollars have been spent, and far too little change has occurred in Pakistan. Should we continue our failed policy and attempt to convince ourselves that Pakistan will one day see eye to eye with the United States, or should we look at the U.S.-Pakistan relationship through a new lens? Most of the voters that I come into contact with wonder why in the heck we give people money that actually aid and abet those that commit terrorist acts across the globe. Don't they think we're a bunch of chumps? I mean, that's the other thing that I've got to wonder is that, you know, they see us as being so stupid. کوشش تھی ہماری کہ ہم امریکہ میں پاکستان کے سفیر سلیم عباس جیلانی صاحب سے بات کرتے، جلیل عباس جیلانی صاحب سے میرے بات نہیں ہوئی، لیکن رد عمل تو پاکستان کا ہے، ستار عزیز صاحب نے بولا ہے۔ اوورال کیا پاکستان کا اس میں سرکاری رد عمل اور غیر سرکاری رد عمل کیا ہے؟ پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ اوباما صاحب خود ریکگنائز کر چکے ہیں کہ پاکستان کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے دسیوں ہزار لوگ مارے گئے ہیں اس پوری جنگ میں، ہمارے فوجیوں کی قربانیاں ہیں، اور جو وائٹ ہاؤس ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے ہماری سیکریفائسز کو۔ اسی طرح پاکستان میں سرتاج عزیز صاحب نے، وزیر خارجہ نے، انہوں نے بھی ایک بیان دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ کچھ ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے، کچھ ان کے خدشات ہیں افغانستان کے حوالے سے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آگے چل کر، جو ابھی سینیٹر مکین آئے تھے انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں بہتر ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چند غلط فہمی ہیں ان کو دور کیا جائے اور تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ تو وہ مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ وہاں پہ کچھ کانگریس ہیں جن کو کوئی اپڈیٹڈ نہیں ہے یا ان کے کوئی خدشات ہیں جو بے بنیاد ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کہ یہ ان کے خدشات دور ہوں۔ تو دیکھیں، جیسے ہم نے سنا سرتاج عزیز صاحب کی بات، لیکن یہ بات طے ہے کہ کانگریس میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، جو کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کلپ میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیوں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس ابھی تک پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن رشتوں میں اس لیے تھوڑا مسئلہ آئے گا کہ پیسہ دینا جو ہے وہ کانگریس اپروو کرتا ہے، اور اگر وہاں سے مشکلات سامنے آئیں تو پھر آگے معاملات۔ اچھا، یہ ضرور وائٹ ہاؤس کا اپنا انفلوئنس ہوگا، ظاہر ہے کہ فورن پالیسی پہ اور فورن ریلیشنز پہ، لیکن بہرحال کانگریس کا اپنا ایک سائز ہے، اپنا انفلوئنس ہے، اپنا کلاؤٹ ہے، وہ کیسے، اور یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو وہ کیسے ایک دوسرے کو، یہ کیسے انفولڈ ہوگا سلسلہ؟ دیکھیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کانگریس میں کبھی بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھی رائے نہیں رہی ہے۔ جب 9/11 ہوا، اس کے بعد بش اور مشرف صاحب کا جو الائنس ہوا، اس میں پھر جو بھی اعتراضات تھے پاکستان کے بارے میں اس پہ لوگ خاموش ہو گئے۔
اب 15 سال ہو گئے ہیں، موڈ بدل رہا ہے. اوباما صاحب کی جو پریزیڈنسی ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، ریپبلکنز کا جو ہے انفلوئنس وہاں پہ بڑھ رہا ہے کانگریس میں. تو اس لیے پاکستان کو تیار ہونا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی. وہاں پہ آلریڈی کانگریس میں یہ مطالبات ہو رہے ہیں کہ جی سینکشنز لگائیں، ایڈ بند کر دیں، پاکستان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کریں. اس طرح کی جب آوازیں آنا شروع ہوں تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے تعلقات کی بہتری پہ کام کرنا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں امریکی نظام کو، کانگریس کو، ایک سال آپ واشنگٹن میں رہے، یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو اچانک اتنی تیزی آئی ہے، یہ جو الفاظ کا چناؤ آپ نے دیکھا جو کانگریس مین پاکستان کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اتنا ایک جھلاہٹ کا سا اظہار ہے جو کہ مکمل طور پہ نظر آ رہا ہے امریکہ میں، ایک یہ غصہ، یہ جھلاہٹ، یہ اس وقت کی بڑی وجوہات کیا ہیں اور کیا وجہ ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بات ہوئی کہ ہم ایک لابسٹ اچھا بنائیں، کس طریقے سے وہاں کا نظام کیسے ہے آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک یہ بات تو ہے کہ کانگریس مین کو آپ کو انفلوئنس کرنی ہے تو آپ نے لابینگ کرنی ہے، انگیج کرنا ہے. ہمارا سفارت خانہ اپنے طور پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہمارے کئی سال سے لابیسٹ نہیں رہے وہاں پہ. انڈیا کا بھی میسو انفراسٹرکچر ہے جس کا اثر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 80 کی دہائی میں چارلی ولسن ایک تھے کانگریس مین، ایک کانگریس مین تھے اور اپروپریشنز کمیٹی کے وہ رکن تھے، اور اس ایک بندے نے پورا ضیاء صاحب کے ساتھ ایک الائنس کر کے اتنی فنڈنگ ارینج کی سعودی عربیہ کی معرفت کہ وہ جہاد کو پاکستان نے فائنینس کیا. اس طرح کے دوست بنانے کی پاکستان کو ضرورت ہے جو پاکستان کی بات کریں، اور جو بھی سملیرٹیز ہیں، جو کنورجنس ہے انٹرسٹ کی خطے میں، چاہے وہ افغانستان ہو، دوسرے سیکیورٹی کے معاملات ہوں، جو ان کو مل جل پر اس پہ کام کریں، اس کو آگے بڑھائیں. لیکن اس وقت جو یہ پوری صورتحال بن رہی ہے اس میں بہتری کے لیے تو ایک مطالبہ ہے جو امریکہ کر رہا ہے اس کے بقول کہ پاکستان افغان طالبان کی مدد ختم کرے، افغان طالبان کے خلاف ایکشن لے، افغان طالبان کو اس کا مکمل خلا کما کرے. یہ مطالبہ آپ کو یاد ہوگا کہ بش صاحب کے دور میں ایون جب پاکستان واز آن دا فرنٹ لائن اس وقت بھی امریکہ یہ کرتا تھا، امداد بھی دیتا تھا، لیکن ڈو مور کی جو بات ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنا پورا کردار نیک نیتی سے ادا نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ یہ ضرب عضب آپریشن کے بعد، اور جس طرح جان مکین صاحب ابھی آئے بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے شوال ویلی، آپ نے نارتھ وزیرستان میں جا کے ٹھیک ٹھاک کارروائی کی ہے. پریشر امریکہ کا رہے گا، پاکستان کو کنونس کرنے کے لیے اور محنت کرنی ہوگی، اور یہ جو الزام ہے کہ آپ اچھے اور برے طالبان میں تمیز کرتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات لینے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. شاہزیب جیلانی ہمارے ساتھ ہے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہت خرابی ہے جس کی عکاسی کل کانگریس میں ہوئی ہے. موضوع ایسا ہے جس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تمام پیش رفت ایسی ہیں جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وقفہ، اس دوران نیوز ہیڈ لائن، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنی آج کی دوسری بہت اہم خبریں، ان سے منسلکہ تبصرے اور تجزیات. شورو چلا گیا ہے تو کیا رینجرز کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ لڑکانہ جا کے، ٹھٹا جا کے، جامشورو کو جا کے کراچی میں ہونے والی قتل و غارت کا یا کسی بڑے سنگین جرم کے ملزم کو پکڑ سکے اور اس کے خلاف ایکشن لے سکے، جو کہ شاید کیس ہے اسد کھرل کے ساتھ، جو کہ سندھ کے وزیر داخلہ کے بھائی ہیں، اور جو کل جو واقعہ ہوا طارق سیال اور اسد کھرل کے حوالے سے؟ کامران صاحب، بڑا زبردست آپ نے سوال پوچھا ہے. میں آپ کے سامنے اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر، لاہور ضلع کے اندر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے اور کوئی بندہ قانون توڑ کے، قانون شکنی کر کے، بھاگ کے سندھ میں آ جاتا ہے تو کیا پنجاب پولیس ڈائریکٹلی سندھ میں داخل ہو جائے گی؟ وہ نہیں داخل ہو سکتی. قانون CRPC بڑا کلیئرلی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پنجاب پولیس کو سندھ پولیس کی خدمات لینی پڑیں گی، اور ایک پروسیس ہوگا، اس کے تحت وہ سندھ صوبے کے اندر اس بندے کو اٹھانے کے لیے آ سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی خط و کتابت نہیں ہوئی. پاکستان رینجرز نے سندھ پولیس کی خدمات کو حاصل نہیں کیا. ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر کرپشن کا الزام لگ رہا ہے تو پاکستان رینجرز کے پاس تو یہ اختیار ویسے بھی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انڈر what context, under what legal authority did they manage to go to لاڑکانہ. یہ بات بڑا بیسک سوال ہے جس پہ میں بحیثیت وکیل، بحیثیت مشیر قانون میں بڑا سٹرونگلی اس بات کو آبجیکٹ کروں گا کہ جو ادارہ کا جہاں تک اختیارات ہیں اس اختیارات کی محدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. آپ کو کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے ایمبٹ سے باہر ہیں. کیا سندھ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ رحیم یار خان میں ریڈ کرنا شروع کر دے؟ کیا سندھ پولیس کے پاس اختیار ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں لیکن مرزا صاحب، وہ تو یہ آپ دو صوبوں کی بات کر رہے ہیں. کراچی اور لڑکانہ تو ایک ہی صوبہ ہے نا، کراچی اور جامشورو تو ایک ہی صوبہ ہے. یہ تو سندھ صوبے کے اندر کی بات ہے، آپ انٹر پروونشل بات کر رہے ہیں.
بالکل صحیح ہے کامران صاحب. میں تو اختیارات کی بات کر رہا ہوں, آپ وہ اختیارات اٹھا کے دیکھیے. وہ اختیارات بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر رینجرز جو ہیں دے ول ایکٹ ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن. ان کے پاس وہاں پہ پولیسنگ پاور نہیں ہے, ان کے پاس وہاں پہ اریسٹ کرنے کی پاورز نہیں ہیں. اگر وہ کسی کے اوپر شک ہے ان کو کہ وہ کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں سندھ پولیس کو مدعو کریں. نمبر 1. نمبر 2, کامران صاحب آپ نے خود اپنے پرومو میں کہا کہ وہ جو 90 دن تک اٹھانے کا اختیار ہے, وہ جو ڈیٹین کرنے کا اختیار ہے, وہ تو 14 جون کو ختم ہو چکا ہے. تو کس قانون کے تحت وہ اٹھانے کے لیے آئے تھے؟ میں کہتا ہوں اسد کھرل کو چھوڑیے, مرتضی وہاب کی بات کر لیں, آپ کامران خان کی بات کر لیں. تو پھر اگر قانون کے اندر کوئی چیز درج ہے تو آپ اس کو استعمال کریں. تو پھر مرتضی صاحب یہ حکومت سندھ کی, آپ حکومت سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی احتجاج کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ احتجاج 3 دن پہلے کیوں نہیں کیا جب ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اظہار احمد کو رینجرز نے یہاں اریسٹ کیا, 2 دن اریسٹ کرنے کے بعد اب ان کو چھوڑا ہے. وہ جو اپلائی ہوتی ہے آپ کی سوچ, یعنی کہ 15 جون والی قید, تو وہ اس پر تو رینجرز آج بھی کام کر رہی ہے, اس کا آپ کاگنیزنس کیوں نہیں لے رہے؟ میں کامران صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے 2 جولائی کو میرے سامنے جے آئی ٹی کی سمری آئی, اور اس سمری کے اندر میں نے بڑا کیٹیگوریکلی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے پاورز اور اختیارات اس وقت پاکستان رینجرز کے پاس یا سندھ پولیس کے پاس یا کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس نہیں ہے. اس معاملے کو کمپلیکیٹ کرنے کے بجائے چودھری نثار صاحب کو چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے, اس کے اوپر قانون سازی کریں. ہم ایک قانون ساز ملک میں رہتے ہیں, ایک قانون ہے, کوئی قاعدہ قرینہ ہوتا ہے, اس کو فالو تو کرنا چاہیے نا, ورنہ آپ قانون کو سائیڈ میں رکھ دیجئے. لیٹس ہیو اے جنگل ہیئر. لیکن مرتضی صاحب پھر ابھی تو اب آپ کے پاس تو کلی اختیار ہے, 4 دن باقی ہیں, آپ کی پارٹی ہے, آپ کے یہ اعتراض ہے, آپ کا احتجاج ہے, آپ کے تحفظات ہیں, آپ کے اپنے ایشوز ہیں. 4 دن بعد آپ رینجرز کو کہے جی اللہ حافظ آپ جائیے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, یا پھر اگر آپ ان کو رکھیں, آپ ان کے اختیارات وہی کر دیں جو ستمبر 2013 سے پہلے تھے, یا میں یہ اسیوم کروں کہ اب اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے اور کوئی بھی چیز آف دا ٹیبل نہیں ہے, یا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے شدید تحفظات ہیں, آپ ہی کی نہیں ہیں بلکہ پوری پارٹی کے تحفظات مسلسل نظر آتے رہے ہیں. دیکھیے کامران صاحب, ان تحفظات کا اظہار صدر آصف علی زرداری صاحب نے 27 دسمبر 2014 کو اپنی تقریر میں کیا تھا. انہی تحفظات کا اظہار سندھ اسمبلی نے جب 16 دسمبر 2015 کو ریزولوشن پاس کی تھی, تو اس کے اندر بھی ان کو ایک ایمبٹ دیا تھا جس کے تحت ان کو کام کرنا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے, جو آپ کے حدود ہیں, آپ اسی میں کام کریں گے. کامران صاحب آپ دنیا نیوز کے اینکر ہیں, دنیا نیوز کے امپلائی ہیں, آپ اے آر وائی پہ جا کے تو پروگرام کرنا نہیں شروع کر دیں گے. میں سندھ کا وزیر ہوں, میں بلوچستان کے لیے تو فیصلے کرنا شروع نہیں کر دوں گا, یا لیٹ سے کراچی کا کمشنر جو ہے وہ حیدرآباد ڈویژن کے لیے تو کام نہیں کرے گا. جو جس کا اختیار ہے اس کو اس اختیار کی حد میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. ہمیں کسی چیز پہ آبجیکشن نہیں ہے. وی آر آل ان فیور آف دس آپریشن. ہم چاہتے ہیں کہ ونس اینڈ فار آل یہ جو مینس آف ٹیررزم ہے جس نے ہمارے ملک کو گھیرا ہوا ہے, یہ ختم ہو ونس اینڈ فار آل. جتنی بھی قانون سازی اس کے اوپر ہوئی, آپ نے خود اپنے پرومو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا اس کے اندر بڑا کلیدی کردار تھا, 21ویں 22ویں آئینی ترمیم کو لانے میں ہمارا اختیار تھا. وی آر آل فار دس آپریشن, بٹ ہم کہتے ہیں کہ جو اختیارات دیے گئے ہیں, جو قانون واضح کرتا ہے, آپ اس کو تو پلیز فالو کیجئے نا. یہ تو نہیں ہے کہ میرے لیے ایک قانون ہے, دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہے. تو اب آپ اس پوری گفتگو سے میں یہ نتیجہ نکالوں کہ یہ اب جو کچھ ہوا ہے اس کی روش بدلے گی, کیونکہ اختیار اب آپ کے پاس ہے. یہ رینجرز کو اختیار دینا آپ کے اختیار میں ہے, آپ یہ اختیار واپس لے لیجئے. آپ ان کو اتنے شدید تحفظات ہیں تو آپ ان سے کہیے نا کہ وہ جائیں, اور اس کے بعد پھر جو بھی شہر کی صورتحال ہو یا ملک کی صوبے کی صورتحال ہو وہ ہو اپنی جگہ, آپ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں نا. کامران صاحب ایک تو میں تھوڑی تصحیح کر دوں, یہ اختیار ہمارا نہیں ہے, یہ اختیار سندھ کی عوام کا ہے, اور وہ اختیار سندھ کی عوام نے سندھ اسمبلی کو دیا ہوا ہے. اور سندھ اسمبلی نے 16 دسمبر کی اپنی قرارداد میں اس بات کو بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ یہ حدود ہوں گے جس کو فالو کیا جائے گا. جب 19 جولائی کا ٹائم آئے گا تب بھی انہی امور کے اوپر بات کی جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن جو ہے منطقی انجام تک پہنچے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس کے اوپر نہ ہو. جو ٹیررسٹ ہے اس کے خلاف کارروائی ہو, لیکن قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے. قانون کو واضح طور پر فالو کرنا چاہیے, ہمیں بھی اور سب کو.
اچھا ایک اور چیز پھر یہ بتا دیجئے کہ آپ کچھ اندیا دیں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ سوچ کی تو عکاسی آپ بہرحال کر رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا اس سلسلے میں ابھی مشاورت ہوئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے کہ کس مرحلے پر ہیں آپ لوگ؟ ابھی دیکھیں مشاورت کا عمل جاری ہے، اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ سندھ حکومت سندھ کی عوام کے بہتر مفاد میں جو کہ بیسٹ انٹرسٹ ہوگا سندھ کی عوام کا، اس کے بیسس کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ 19 جولائی میں کوئی 5 دن رہتے ہیں، لیٹس ویٹ فار 5 days۔ بٹ کامران صاحب یہ بار بار ہر چیز کا نشانہ سندھ حکومت کو بنایا جاتا ہے۔ آپ پلیز یہ سوال پوچھیں چودھری نثار صاحب سے، جنہوں نے آ کے 21 دسمبر 2015 کی اپنی پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کے اوپر الزام لگایا تھا کہ ہم اس آپریشن کے فیور میں نہیں ہیں، لیکن آپ نے خود اپنے پرومو میں کہا کہ 14 جون کو یہ قانون ختم ہو گیا۔ آج پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے، وہ بہت ہی قابل وزیر داخلہ نے کیا کام کیا ہے، کیا کام کیا، کیا قانون سازی کی اس بات پہ، کن کن اداروں کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا؟ کیا ایک بار بھی انہوں نے سندھ حکومت کو کہا کہ میں اس ایشو کو اس طریقے سے ایڈریس کر رہا ہوں؟ نہیں، وفاقی حکومت کمپلیٹلی اس ایشو کو اگنور کر رہی ہے، اور بات وہ کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ ہم عوام کے فیور میں فیصلے کرتے ہیں، ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن منطقی انجام تک پہنچے۔ بڑا کلیئرلی آپ نے اپنے پرومو میں کہا ہے کہ 14 جون کو وہ قانون ختم ہو گیا تھا۔ میں بحیثیت پاکستانی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کیا وفاقی حکومت نے؟ دوسرا سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو قانون تھا اس کا اطلاق صرف سندھ صوبے کے لیے، اس کا اطلاق صرف کراچی کے لیے، کراچی والوں کے لیے، اس کا اطلاق پاکستان کے اور کس حصے میں ہوا ہے؟ یہ بھی چودھری نثار صاحب کو جواب دینا چاہیے۔ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔ مرتضیٰ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ میں بہت اہم ان کی پوزیشن ہے کیونکہ مشیر داخلہ ہیں، اور یہ تمام جو انتہائی اہم امور ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ چیز ابھی تک شاید سامنے نہیں آئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ایک بہت اہم اس وقت یہ مرحلہ ہے، پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، وہ خصوصی قانون ختم ہو چکا ہے، وہ رینجرز کے خصوصی اختیارات، پولیس کے اختیارات 19 جولائی کو ختم ہوں گے۔ رینجرز سندھ میں قیام مزید کر سکتی ہے یا نہیں، یہ مدت 19 جولائی کو ختم ہوگی۔ رینجرز سندھ رینجرز کے پاس EE کے اختیارات، جس کے ذریعے وہ 90 روز کے لیے کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں لے سکتے تھے، جیسے ڈاکٹر عاصم یا عزیر بلوچ یا دوسرے لوگ، وہ اختیار 14 جون کو ختم ہو چکا ہے۔ یہ تمام معاملات اس وقت اپنی جگہ موجود ہے، بہت اہم مرحلہ ہے، سندھ حکومت کو بہت اہم فیصلہ کرنا ہے، جس کا مطلب ہے یہ سارے معاملات جناب آصف علی زرداری نے طے کرنے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے تحفظ پاکستان ایکٹ جب آج ایکسپائر ہوا ہے، اس کی تجدید کی کوئی اس میں کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خصوصی اختیار جو سندھ رینجرز کے پاس حاصل تھا، جس کے ذریعے وہ گرفتاریاں کر سکتی ہے، 90 دن تک کسی کو بھی تحویل بھی لے سکتی، اس کی بھی تجدید نہیں کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی نازک اور اہم معاملہ ہے۔ کیا حکومت سندھ کے پاس اس سلسلے میں مکمل اختیار ہے؟ یہ ہم پوچھ لیتے ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی سے۔ جج صاحب صرف ہمیں اطلاع بتا دیجئے کہ یہ کلی اختیار ہے حکومت سندھ کے پاس کہ وہ رینجرز کے رول کا تعین کرے، وہ یہاں پر رہے نہ رہے، اس کا تعین کرے، یہ کلی اختیار کیا حکومت سندھ کے پاس یا سندھ کی اسمبلی کے پاس ہے یہ اختیار؟ جی دیکھیے، جہاں تک رینجرز کا تعلق ہے، رینجرز ایک فیڈرل فورس ہے اور جو ریگولیٹ ہوتی ہے فیڈریشن سے، تو یہ اس کی کمانڈ وغیرہ جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر فیڈریشن نے بھیجا ہے، اور اگر پروونشل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کو ختم کر دے تو یہ ان کے اوپر اختیار میں ہے ان کے کہ وہ فیڈریشن کو لکھیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ صاحب آپ یہ جو رینجرز کی جو فورس ہے اس کو واپس بلا لیں اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تک وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اس وقت تک یہ کارآمد موجود رہے گی اسی طرح سے، اور اس کے جو بھی امپلیکیشنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک اور دوسرا معاملہ جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کاروبار اس وقت اس کا پہیہ جام ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے قانون سازی کی ہے، اور وہ کہتی ہے اس قانون کے ذریعے پاکستان میں کالا دھن، کالی معیشت کو اس نے ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ فی الحال تو واقعی یہ تھم گیا ہے، لیکن اس کے بہت ہی امپورٹنٹ منسلکہ مسائل ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ڈیبیٹ ہے، سبجیکٹ ہے آج کا۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک. پاکستان میں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ان ڈاکیومنٹڈ, ان ٹیکسڈ یا کالے دھن یا گرے دھن کا سب سے بڑے سرمایہ کاری کا ذریعہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے. اس کی سمپل سی ریزن ہے جو اس پروگرام میں ہم آپ کو کئی مہینوں سے, ایک سال سے آپ کو بتا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے اور جو مروجہ اصول ہیں اس میں بہت آسان ہے کہ ایسی انکم جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, ان ٹیکسڈ ہے یا بلیک ہے, وہ اس کو آسانی سے کھپایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اسلام آباد میں ایک گھر خریدتے ہیں کسی ایک مخصوص سیکٹر میں, تو جو سرکاری قیمت اس کی ہوگی وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہوگی, جبکہ آپ اس کو خرید رہے ہوں گے 28 کروڑ روپے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام سرکاری شرح ہوگی اور جو ڈیوٹیز یا ٹیکسز آپ کو دینے ہوں گے وہ صرف 1.5 کروڑ کے حوالے سے دینے ہوں گے. اس طرح سے آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ کے پاس 1.5 کروڑ روپے کا سفید ڈاکیومنٹڈ دھن ہونا چاہیے. اس پر آپ اس کی تمام خریداری کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس 27 کروڑ روپے ان ڈاکیومنٹڈ, ان ٹیکس, کالے, گرے آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اس میں اس کو لگا سکتے ہیں. اس طرح سے الزام یہ ہے کہ پاکستان کے ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں, چاہے وہ اسلام آباد کا ہو, چاہے لاہور کا ہو, چاہے کراچی کا ہو یا کراچی کے ڈی ایچ اے کا ہو یا دوسرے علاقوں کا ہو, اس پہ الزام یہ ہے کہ یہاں پر دراصل کالے دھن کی یا ان ٹیکس انکم کی سرمایہ کاری ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑا وسیع کاروبار ہے جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ جس قسم کی بھی رقم ہے وہ پاکستان کے اندر رہتی ہے, پاکستان کے اندر اس کی سرمایہ کاری ہوتی ہے. معترضین کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایسی زمین جس کی ورتھ نہیں ہے اس میں زبردست سٹے بازی ہوتی ہے, ایسی جگہ جہاں پر نہ سڑک ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, مگر اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, اس لیے ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی ہے. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا دھن جو کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4000 ارب روپے ہے, وہ سرمایہ اس سیکٹر میں چلا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ اس کی پروڈکٹیو یوز نہیں ہو سکتی. کوئی دکان نہیں کھلتی, کوئی کارخانہ نہیں کھلتا, کوئی اور ایسا کام نہیں ہوتا جس سے روزگار بنے, جس سے ٹیکس لوگ دیں. اس لیے اب حکومت نے اس پہ وار کیا ہے, خاموشی سے وار کیا ہے, لیکن ایک انقلابی قدم ہے, اور حکومت کی خواہش یہ ہے کہ اس سے کالی معیشت پر ضرب کاری لگائی جائے. اس سے ہوا یہ ہے کہ جو تازہ قوانین بنائے گئے ہیں اس کے نتیجے میں اس وقت ریل اسٹیٹ کاروبار پورے پاکستان میں رک گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ رک جائے گا. اس کے ساتھ منسلک ہے کہ جتنے روزگار ہے وہ رک جائیں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ فلائٹ آف کیپٹل, کہ یہ سرمایہ یہاں سے نکلے گا تو کہیں اور جائے گا, کسی اور ملک چلا جائے گا, اور پھر وہاں سے پھر کہیں اور چلا جائے گا. پاکستان کو اس کا نیٹ نقصان ہوگا. جو تازہ قوانین لائی حکومت, اس نے کہا کہ ٹیکس وصولیابی کے لیے 1 جولائی سے بجٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی مکان, دکان, پلاٹ, رہائشی کاروبار, جائیدادیں, زرعی زمینوں کی سرکاری قیمتوں کی تعین کا قانون متعارف کرا دیا گیا اس فائنانس ایکٹ میں. اس میں کہا گیا کہ 1 جولائی سے صوبائی حکومتوں کا پراپرٹی ویلیو کے تعین کا اختیار ختم ہو گیا ہے. فائنانس ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت جائیداد کی مالیت کی تعین کی مجاز ہوگی. یعنی کہ اس کو پھر ہم سمپل آپ کو انداز میں بتا دیں کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے ڈیفنس فیز 8 میں یہ پلاٹ خریدا ہے, مثال کے طور پر سرکاری قیمت اس کی 70 لاکھ روپے ہے, لیکن اس کی جو مارکیٹ کی قیمت ہے وہ 24 کروڑ روپے ہے, تو حکومت کہے گی کہ ایک آزاد ویلیویٹر کے پاس جائیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ بتائے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کو بتانا پڑے گی کہ مارکیٹ کی قیمت کیا ہے. پھر اس سے آپ کے ٹیکسز اور آپ کے تمام امور کا تعین ہوگا. پھر آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ 24 کروڑ روپے کہاں سے لائے, جس کی وجہ سے اب یہ پورا معاملہ ہو گیا ہے, منجمد ہو گیا ہے, ریل اسٹیٹ کاروبار تھم گیا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی طویل معاملہ ہے اور اس کو سلجھانا بہت ہی مشکل ہوگا. پاکستان کی معیشت کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی سنگین حساس معاملہ ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل میری بات ہوئی ہے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار سے, انہوں نے کہا کہ وہ پوری حکومت اس پورے معاملے سے آگاہ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کالے دھن کو اور یا ان ٹیکس انکم کو ڈاکیومنٹڈ حصے میں لایا جائے, ٹیکس حصے میں لایا جائے. اس کے لیے پیر کو وہ ایک نمائندہ اجلاس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز میں آ رہے ہیں. اس نمائندہ اجلاس میں اس کی بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا, قومی حوالے سے اور جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے گی.
سپیڈ سے یہ عمل شروع ہو رہا ہے. جناب اسحاق ڈار نے ابھی ہمیں بتایا اور انہوں نے کہا کہ آگاہ ہیں اس وقت جو اس حوالے سے ریزرویشنز ہیں یا جو اس وقت تعصب موجود ہے, حکومت پوری طرح سے آگاہ ہے اور اس کے لیے ایک بھرپور پروسیس کا آغاز کر رہی ہے پیر کو. لیکن دوسری جانب یہ بات بہت اہم ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے جو کہ ایک پروڈکٹیو سیکٹر ہو سکتا ہے جس میں کہ سرمایہ جائے تو روزگار بھی پیدا ہوگا, ٹیکس بھی پیدا ہوگا. حکومت نے زبردست امرات کا اعلان کیا ہے اسی فائنانس ایکٹ میں, جس میں تمام ایسی کمرشل پروجیکٹس کو, چاہے وہ اپارٹمنٹس کے ہوں, چاہے وہ گھروں کے ہوں, چاہے وہ دکانوں کے ہوں, انتہائی کم 1% سے بھی کم, آدھے % تک بھی حکومت نے کہا ہے کہ آپ یہ سرمایہ کاری کریں, یہ پروجیکٹ بنائیں اور اپنی انکم پہ آپ آدھے % سے, جو انہوں نے ایک سلیب بنایا ہے اس میں آدھے %, پونا %, 1% دے کے آپ کی پوری انکم جو ہے اس کو وہ ٹیکس سمجھا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ 1% انکم ٹیکس دے کے یہ ایک بہت بڑی مراد ہے جو حکومت نے کنسٹرکشن سیکٹر میں دی ہے. لیکن مسائل بہت سنگین ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیکس اور ریل اسٹیٹ امور اور ایف بی آر امور کے باہر ہمارے ساتھ ہیں جناب اشفاق تولا اور جناب راجہ مظہر ہیں جو کہ ایک بڑے پرومیننٹ ریل اسٹیٹ ڈیلر ہے. اشفاق تولا صاحب, جو یہ میں نے کیٹیگرائزیشن کی ہے اس وقت جو صورتحال ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ میک اور بریک ہے کیونکہ پاکستان کے ایک اندازے کے 3,000-4,000 ارب روپے اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ سرمایہ ادھر ادھر ہو گیا, تتر بتر ہو گیا تو ایک بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا, اور اگر یہ پروڈکٹیو سیکٹر میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے نوید ہوگی, جی ڈی پی ہمارا بڑھ سکتا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت آگاہ ہے اس چیز سے کہ یہ بہت ہی حساس نازک معاملہ چھیڑ دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کامران صاحب, بالکل صحیح آپ نے اس کو وضاحت دی ہے کہ میک و بریک والی بات ہے. اور دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور تو آ گیا ہے, تو اس کو چیلنج کرنا میرا خیال ہے کوئی دانستگی کے زمرے میں نہیں آئے گا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میک و بریک والی بات ہے اور یہ 67 سال کا ملبہ ہے اور جو پچھلے 8-10 سالوں میں بہت زیادہ بلوٹ ہو گیا تھا. اب اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. اور جیسے آپ نے ڈار صاحب سے بھی بات کی, وہ بھی اس بات سے بھرپور طریقے سے آگاہ ہیں اور ان سے میری بھی اس وجہ سے باتیں ہوتی رہی ہیں. اور کچھ پریکٹیکل سلوشنز آپ کے بھی زیر غور ہیں, ہم نے بھی ان کو بھیجے ہوئے ہیں. اور وہ پریکٹیکل سلوشنز ایسے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ایک کوئی بیچ کا رستہ نکل سکتا ہے. کیونکہ یہ جو سرمایہ اس سیکٹر کے اندر موجود ہے, اب اس کو کسی نہ کسی صورت سے ریگولیٹ تو کرنا ہے نا آپ کو, اور یہ صرف اس 4 سطری قانون سے تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے. سر اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ابھی ہم لوگ کچھ اور بجٹری میجرز پہ آپ کو پتہ ہم ڈیل کر رہے تھے, اور جب ہم نے کچھ انڈسٹریز سے بات کی تو ایک انڈسٹری میں ہم نے پوچھا کہ جی کتنے یونٹ تھے, تو انہوں نے کہا جی 10 یونٹ تھے, 2 یونٹ چل رہے ہیں اور 8 یونٹ بند ہو گئے. تو ہم نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جی سب نے اپنے یونٹ بند بزنس میں چلے گئے. تو وہ ایک بننزہ تھا اور یہ اٹس نیچرل کہ جس کو بھی پروفٹ زیادہ نظر آئے گا بزنس مین کو. تو راجہ مظہر صاحب, اس میں یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا کہ اس میں بے پناہ اسپیکولیشن ہوتی ہے, بے پناہ ان ریئل ویلیو ہے, کیونکہ جس جگہ پہ نہ آپ سڑک بنا سکتے ہیں, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کی قیمتیں بڑی چلی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں پارکنگ ہو رہی ہے, پیسوں کی ہو رہی ہے, اور یہ ان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. آپ لوگوں کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا نا کہ اسلام آباد میں ایک گھر جو ہے وہ اس کی سرکاری قیمت 1.5 کروڑ روپے ہے, وہ اس کی مارکیٹ قیمت 28 کروڑ روپے ہے. یہ تو کہیں بھی قابل برداشت عمل نہیں ہے. سب سے پہلے تو کامران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس وقت ڈفکلیریا کی نمائندگی نہیں کر رہا بلکہ پورے پاکستان کے جو ریئلٹرز ہیں, جو اس بزنس سے منسلک لوگ ہیں, میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے عنصر کیا ہے. دیکھیں کہ یہ جو کیپٹل جو کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 سال سے آ رہا ہے, میں اس چیز کو نہیں ایگری کرتا. میں صرف اس چیز کو یہ ایگری کرتا ہوں جب سے ضرب عزم جو ہمارا آپریشن شروع ہوا اور کراچی رینجرز, سندھ رینجرز نے جو کیا, اس کی وجہ سے اس ملک کی, اس شہر کے, اس صوبے کے حالات بہتر ہوئے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ریئل اسٹیٹ میں یہ چلی. ادروائز اس سے پہلے کیا تھا کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں, اوورسیز پاکستانی, وہ اپنے بچوں کے ویکیشن بھی یہاں پہ نہیں منانے آتے تھے, وہ بلکہ دوسرے وینیوز پہ چلے جاتے تھے. اس میں آپ کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. لہذا اس لیے اب یہ اس سیکٹر میں 2 سال سے جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے یہ پیسہ آنا شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے لوگوں کو کانفیڈنس بحال ہوا ہے, اس شہر کی رونقیں بحال ہوئی ہیں الحمدللہ. لیکن
یہ تو ایشو ہی نہیں ہے نا, یہ تو بالکل سچی بات ہے, صحیح بات ہے. مگر یہ پراپرٹی سیکٹر کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے نا, یہ تو بہرحال, اور اس میں جو ڈسپیرٹی ہے یہ تو ہر صورت دیکھیں اس میں یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی اشفاق صاحب نے بتایا, یہ دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ یا KPP میں یا بلوچستان گورنمنٹ کا ہے کہ یہ جو پروونس کا جو ہے کہ ٹیبل ویلیو کو انکریز کرتے ہیں, اینولی کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اچھا, کیونکہ آج سے 2 سال پہلے حالات ایسے تھے کہ یہاں پہ وہ ٹیبل ویلیو انکریز نہیں ہو سکتا تھا. اب 2 سال میں حالات اچانک ایک دم سے بدلی ہوئے ہیں, تبدیل ہونے کے بعد, کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ انٹرسٹ آیا, اور پھر اس کے ساتھ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ دنیا میں جیسے یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ جو ہمارے یورپ میں جو لوگ 20-25 سال سے سیٹل ہیں, اب وہ بھی اپنا پیسہ یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اپنی پراپرٹیز خرید رہے ہیں. مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرکاری قیمت جو ہے اس کی 40 لاکھ روپے, میں خرید رہا ہوں اس کو, سرکاری قیمت 40 لاکھ روپے, میں اس کو خرید رہا ہوں 22 کروڑ روپے کا. یہ مسئلہ ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیوں پیسہ آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے, اصل مسئلہ یہ, اور ظاہر ہے کہ کوئی ریاست کوئی حکومت اس سچویشن کو نہیں بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس مسئلے کا حل کامران خان صاحب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو منیمم ویلیو ہے آپ اس سے نیچے شو نہیں کر سکتے. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہر کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ جو آپ ٹیبل ویلیو نا, آج بھی اس کراچی شہر میں کہہ رہا ہوں, آج بھی ایسے ایریے موجود ہیں کہ جہاں پہ ہماری جو یہ ٹیبل ویلیو جس کو ہم DC ویلیو کہہ رہے ہیں, اس سے پراپرٹی کی قیمت جو ایکچوئل مارکیٹ ویلیو اس سے کم ہے. یہ بھی اکنالج کرتے ہیں لوگ سارے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے بیٹھے ہیں. اس میں اشفاق صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے. جو ہمارے صدر کا ایریا ہے, جو اتنا جو پرانا ایریا ہے, اس میں اس وقت جو ہماری DC ویلیو ہے وہ ایکچوئل ویلیو سے زیادہ ہے. اور اگر اس کو کر دیں, اور کچھ ایریاز جو پوش ایریاز ہیں اور جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو سیف ایریاز ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی آرمی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ہمارے یہاں پہ اور جو بھی باؤنڈریڈ ہیں وہ بھی, اور جہاں پہ سیکورٹی کے ارینجمنٹ اچھے ہیں, وہاں کی قیمت بلا شبہ بڑھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہاں کی قیمت بڑھی ہے. اور یہ سندھ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ گریجولی ٹیبل بڑھاتے, فیڈرل گورنمنٹ ان کو ڈائریکٹ کرتی. اگر وہ انہوں نے نہیں بڑھایا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ابھی بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے کہ جو ٹیبل ویلیو ہے اس کو انکریز کیا جائے, ٹھیک ہے. اور اس کو سب سے بڑی بات یہ کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا اسلام میں کہ تھرڈ پارٹی سر یہ نہیں ہونا چاہیے نا, جو سرکاری ویلیو ہے وہی ویلیو ہونی چاہیے نا جی. دیکھیں اس میں یہ کہ یہ دنیا بھر میں اس کو کیسے ہم لوگوں کو ایگری کرائیں کہ جی کہ سرکاری ویلیو کچھ اور ہونی چاہیے, مارکیٹ کی ویلیو کچھ. دیکھیں مارکیٹ ویلیو, دیکھیں وہ بالکل, دیکھیں سرکاری ویلیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کسی بھی چیز سے بچتے ہیں کہ بھائی کم از کم وہ ہے, اس میں زیادہ آپ کو شو کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیٹ سے کہ جیسے آپ نے کہا 1.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی اور 28 کروڑ کی ہے, اگر اس کو آپ 14 یا 15 کروڑ روپے میں شو کریں تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ نہیں آپ کو منع کیا, آپ اس کے اکارڈنگ ٹو جو آپ کر رہے ہیں. یہ جو 1.5 کروڑ کا ویلیو ہے, یہ آج سے 6 سال پہلے سے انہوں نے اس کو اناؤنس نہیں کیا, اس کو انکریز نہیں کیا, اور اس پہ یہ آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ 1.5 سے کم نہیں, 1.5 سے اوپر جتنی مرضی ویلیو آپ شو کریں کر سکتے ہیں. کیوں کریں گے جب حکومت نے رکھا ہی 1.5 کروڑ روپے, اس کے لیے آسانی ہے, اور اس کے پاس 27 کروڑ روپے بلیک پڑے ہوئے, وہ جا کے کر دے گا. آپ اس کے پاس جائیں گے, آپ بولیں گے بھائی 28 کروڑ کا اصل ہے, وہ بولے بھائی 28 کروڑ تھوڑی, میں نے تو 1.5 کروڑ کی لی ہے. یہ ہے نا سمپل سی بات ہے. دیکھیں آپ نے خود ہی اپنی بات میں جواب دے دیا کہ جی حکومت نے یہ ٹیبل فیکس کیا ہوا نا, حکومت نے نہیں بڑھایا, اور آپ نے اس کا سپوز آپ بائر ہیں یا میں سیلر ہوں, کوئی بھی جو بائر سیلر, اگر انہوں نے اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ 2 کروڑ روپے کی لی ہے. لیکن اچھا یہ آپ کی بالکل راستہ بالکل صحیح ہے, لیکن صاحب اتنا بڑا یہ سیکٹر ہے, اس کو سیکیور کرنا ایک 4 لائنوں سے یہ خراب ہو جائے گا. اس کو, یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے, اور اس کو اگر صحیح طریقے سے مینیج کیا, مان رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو بیس ویلیو اس کو بڑھائیں, جو کلیکٹر ویلیو ہے آپ اس کو بڑھائیں, تو اس کا بیچ کا کوئی حل پراپر نکال کے ایک ریگولیٹ ہو جانا چاہیے یہ ساری چیز. بالکل ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں, وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں خود بھی انوالو لیتے ہیں اور اس قسم کے مسئلوں میں خود انوالو لیتے ہیں, پرسنلی انوالو ہو جائیں گے. سلوشن شروع ہو گئے آنا, دیکھیں نا سب سے اچھی بات یہ ہے سلوشن آ رہے ہیں اور اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. منڈے کو آپ نے ہی بتا دیا کہ جی میٹنگ ہے, میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا, 2 دن پہلے آئے تھے میرے پاس, میں نے بولا منڈے کو ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں آپ بیٹھیے گا, اپنا ویو پوائنٹ دیجئے, بٹ ایسا سلوشن نکالیے کہ ہاں آپ بھی تنگ نہ ہوں, چیزیں ریگولرائز بھی ہو جائیں. اور یہ سلوشنز ہیں ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ جی کہ جتنے بھی آپ کی پراپرٹیز ہیں اس کو آپ لسٹ کر لیں, مارکیٹ ویلیو ایک نیوٹرل وے میں آپ ڈٹرمائن کر لیں ہر علاقے کی, جو کاسٹ ویلیو ہے وہ ڈاکومنٹ میں ہے آپ کے پاس, بیلنس پہ آپ ایک ٹوکن, ایک ٹیکس آپ کوئی بھی گورنمنٹ جو آپ سے ڈسکس کر کے ایگری کر لیں, آپ پے کریں, ونس یہ ریگولرائز ہو جائے گی آئندہ کے لیے. آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ ویلڈ ہے؟ بالکل میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن دیکھیں بات یہ کہ یہ اوور دی نائٹ ایک چیز کر دی گئی, ٹھیک ہے, اور مطلب ایک چیز آ گئی 28 تاریخ کو پہلے پیپرز میں آیا اور 28 تاریخ کی رات کو میڈیا میں آ گیا. راتوں رات نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو تیاری یہ تو 4 جون کو آیا تھا, یہ تو 4 جون کو بجٹ میں آ گیا تھا, انہوں نے, وہ تو کمشنر تھا. اب یہ تو تھینکس ادا کریں نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا
اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ انکم ٹیکس لیکن آپ بتائیے سلوشن کیا ہے جی؟ سلوشن اس کا یہ دیکھیں، اس کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس جو لا انہوں نے کیا ہے اس کی میکنزم کو پہلے بناتے اور لوگوں کو پہلے اس کی تشریح کرتے. اب یہ ہے کہ دیکھیں میرا یہ ہے کہ کم از کم اس کو 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک اس کو ڈیفر کریں، ڈیفر کر کے اس کی ساری پورا میکنزم بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ چیز ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک دبئی میں ایک لا ہے کہ جو 2018 میں انہوں نے ویٹ لینا، انہوں نے 2015 سے بتا دیا کہ 2018 سے یہ ویٹ لگے گا. تو وہاں کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں، جو بائر ہیں یا سیلرز ہیں، ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں کہ یہ قانون ہونے جا رہا ہے. ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لگائیں. اور ہم بینگ پاکستانی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ڈیوٹیز دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہم سارا کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں یہ اوور نائٹ جو کیا ہے انہوں نے، اس سے یہ ہوا کہ ایک تو مارکیٹ رک گئی پلس مارکیٹ ڈکلائن میں آ گئی. یہ تھرڈ پارٹی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ویلیویشن جو اسٹیٹ بینک کے جو ویلیویٹرز ہیں گے وہ ویلیویشن کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ کرپشن کے اور ہراسمنٹ کے ایک نئے ڈورز اوپن ہو جائیں گے. ہم تو اس سے جو پہلا جو سسٹم ہے، یہ جو پہلا سسٹم ہے اس کو یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. راجہ مظہر صاحب یہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ جناب اشفاقت اللہ، جناب راجہ مظہر. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے راجہ مظہر صاحب نے آخر میں کہا کہ جو اختیار جو ہے وہ آفیسر سے اور پھر آفیسر سے ہوتا ہوا انکم ٹیکس آفیسر سے کسی ویلیویٹر کے پاس جائے گا، کرپشن کے ہیراسمنٹ کے راستے کھلیں گے. یہ بالکل ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ آپ سے تھوڑی دیر قبل وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کو ریکگنائز کیا، اور اس کے لیے پیر کو ایک نمائندہ اجلاس ہو رہا ہے. مگر اس وقت مسئلہ یہ پاکستان کا ریل اسٹیٹ کاروبار مکمل طور پر منجمد ہو گیا ہے، ڈکلائن ہوئی ہے، زبردست ہے، کریش کر گئی ہے ریل اسٹیٹ مارکیٹ. پورے پاکستان کی بحرانی صورتحال ضرور ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.